بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو کے کباب بنانے کی بہت ہی مزیدار اور شاندار ریسپی۔ ساتھ میں آپ کو چٹپٹی چٹنی بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس کے لیے آپ 5 سے 6 عدد آلو لیں، ان کو آپ ابال لیں۔ آلو کو آپ نارمل ابال لیں 8 سے 10 منٹ تک۔ ان کو آپ زیادہ دیر نہیں ابالیں۔ آلو ہمیشہ چھلکا اتار کر ابالیں تو بہترین تیار ہوں گے اور ان کی اضافی لیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آلو کو آپ زیادہ نرم نہ کریں، اس طرح ٹکیاں جو ہیں وہ کرسپی تیار نہیں ہوں گی۔ ان کو آپ اچھی طرح میش کر لیں۔ پھر آپ اس کے اندر 1 عدد چاپ پیاز شامل کریں۔ ساتھ میں آپ 2 عدد ہری مرچ کٹی ہوئی اور 2 عدد سرخ مرچ کٹی ہوئی شامل کریں۔ ان کو ڈالنے کے بعد اب آپ اس میں خشک مسالہ ڈالتے ہیں۔ پہلے آپ کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کر لیں۔ پھر آپ اس میں بریڈ کرمز آدھا کپ شامل کر لیں۔ بریڈ کرمز ڈالنے سے ٹکی جو ہے وہ بہترین اور کرسپی تیار ہوگی۔ اب آپ اس میں سرخ مرچ پیسی ہوئی ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں۔ ساتھ میں آپ نمک ٹیسٹ کے مطابق یا 1 چمچ ڈال لیں۔ چائننگ نمک آپ آدھا چمچ شامل کر لیں، اگر نہیں ہے تو آپ چکن پاؤڈر ڈال لیں۔ پھر آپ اس میں خشک دھنیا پسا ہوا 1 چمچ، زیرہ پسا ہوا 1 چمچ، اجوائن پیسی ہوئی یا کٹی ہوئی آپ آدھا چمچ شامل کریں۔ اب آپ ٹکو کو مزیدار اور چٹپٹا بنانے کے لیے آپ اس میں 1 عدد لیموں کا رس شامل کریں۔ اس سے ٹکی جو ہے وہ بہت ہی بہترین اور چٹپٹی تیار ہوگی۔ اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس کو آپ اچھی طرح میش کریں یہاں تک کہ سارے مسالے جو ہیں وہ آلو کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائیں۔ اس کو آپ 1-2 منٹ کے لیے گوندیں۔ جتنا ہی آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اتنی ہی ٹکی جو ہے وہ کرسپی تیار ہوگی۔ خیال رہے کہ یہ آلو کا میزہ جو ہے وہ زیادہ نرم نہ رکھیں، اگر نرم ہوگا تو فرائی کرتے ہوئے کباب جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ امیزے کو تیار کرنے کے بعد اب آپ ہاتھوں پہ تھوڑا سا گھی یا آئل لگا لیں اور پھر آپ تھوڑا سا امیزہ لے کر اس کو آپ ٹکی کی شکل میں بنا لیں۔ اس کو آپ دونوں ہاتھوں میں گھما کر اس کو گول سی ٹکی کی طرح کباب کی طرح بنا لیں۔ آپ چاہیں تو اس کو کباب سانچے کے ساتھ تیار کر لیں یا آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے تیار کر لیں، جیسے آپ کو آسان لگے۔ آپ اس کو گول سے کباب کی طرح بنا لیں۔ اس طرح سے آپ چند باتوں کا خیال رکھ کے کباب تیار کریں گے تو یقین کریں اتنے بہترین اور کرسپی کباب تیار ہوں گے کہ آپ بازار کے کباب کھانا بھول جائیں گے۔ اس طرح سے آپ ساری ٹکیاں جو ہیں وہ تیار کریں۔ اس مرحلے پر اب آپ کچھ کباب جو ہے وہ محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ ایئر لاک ڈبے میں رکھ کر چند ہفتوں کے لیے محفوظ کر لیں۔ جب آپ کا موڈ ہو آپ اسے نکالیں اور مزے سے فرائی کر کے اسے مزے سے لطف اندوز ہو۔ اب میں آپ کو ہری چٹنی بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ اس کے لیے آپ ہرا دھنیا اور پودینہ کٹا ہوا لیں۔ ساتھ میں آپ ہری مرچ 2 سے 3 عدد لیں۔ ساتھ میں آپ زیرہ آدھا چمچ ڈال لیں اور کالی مرچ چٹکی بھر ڈالنے کے بعد اب آپ اس میں کالا نمک شامل کر کے ان سب چیزوں کو آپ پیس لیں۔ اس کا آپ چٹنی کی طرح پیسٹ بنا لیں۔ اگر آپ ان کو چاولوں کے ساتھ کھائیں گے تو آپ نمکین چاول جو ہیں وہ سادہ تیار کریں۔ چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اس طرح سے اسے تیار کرنے کے بعد آپ اس کو دہی کے اندر 1 سے 2 چمچ چٹنی ڈال لیں۔ اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں۔ یقین کریں اتنی مزے کی اور چٹپٹی چٹنی ہے کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ اب کباب فرائی کرنے کے لیے آپ 1 یا 2 عدد انڈا لیں۔ اس کو آپ توڑ کر باؤل میں ڈال لیں۔ دونوں انڈوں کو آپ اچھی طرح توڑ کر ان کو پھینٹ لیں۔ ان کو پھینٹنے کے بعد پھر آپ اس میں چٹکی بھر نمک اور چٹکی بھر کالی مرچ پیسی ہوئی شامل کریں اور اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس طرح سے آپ انڈے کا میزہ جو ہے وہ تیار کریں۔
ان کو تیار کرنے کے بعد اب آپ ایک کباب لیں، اس کو آپ انڈے کے اندر اچھی طرح دونوں سائڈ سے رول کریں اور پھر آپ اس کو جھٹک کر اضافی انڈا جو ہے وہ الگ کر لیں۔ اب آپ گھی یا آئل کو گرم کریں، اس کو آپ زیادہ گرم نہیں کریں، اگر زیادہ گرم کریں گے تو اوپر سے انڈا جو ہے وہ جل جائے گا، اور اگر آپ اس کو لو یعنی زیادہ گرم نہیں کریں گے تو کباب جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ اس کو آپ نارمل آنچ پہ رکھ کے گرم کریں اور پھر آپ ایک ایک کر کے کباب اس میں ڈالتے جائیں۔ اب 1 سے 2 منٹ کے لیے کباب کو ایک سائڈ سے فرائی کریں، جب ایک سائڈ سے براؤن ہو جائیں تو آپ اس کی سائڈ چینج کریں اور دوسری سائڈ سے بھی ان کو براؤن ہونے تک فرائی کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب جو ہیں وہ غیر ٹوٹے کتنے بہترین تیار ہو رکھے ہیں اور کرسپی بھی ہیں۔ ان کو دونوں سائڈ سے براؤن کرنے کے بعد اب آپ اس کو نکال لیں۔ اس کو نکال کر آپ ہمیشہ جالی پر یا ٹیشو پیپر پر رکھیں تاکہ اس کا اضافی آئل جو ہے وہ خود بخود ریموو ہو جائے۔ اس طرح سے آپ کباب کو تیار کریں گے تو یقین کریں آپ بازار کے کباب کھانا بھول جائیں گے۔ بہت ہی مزے کے کباب، آپ کو گوشت کے کباب کی بھی چھٹی کر دے گا۔ اس طرح سے سارے کباب کو نکالنے کے بعد آپ خیال رہیں کہ آخر میں کباب جب نکال رہے ہوں تو چولہا جو ہے وہ تھوڑا تیز کر دیں۔ اس طرح آلو کے اندر یا ٹکی کے اندر آئل جو ہے وہ جذب نہیں ہوگا، اضافی آئل ریموو ہو جائے گا، اور باقی کباب بھی اسی طرح فرائی کر لیں۔ آپ دیکھیں کتنے اچھے بہترین اور کرسپی کباب تیار ہوئے ہیں۔ اس طرح سے آپ کباب بنائیں، اس کو آپ رائتے کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ، نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ مزے سے نوش فرمائیں۔ اگر آپ اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں گے ساتھ میں رائتا تو یقین کریں کہ آپ بریانی پلاؤ کھانا بھول جائیں گے۔ اتنی ہی ٹیسٹی اور مزے کی سادہ سی ریسپیز آپ کو گوشت کھانے کی بھی بلا دے گی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپیز پسند آئی ہوگی۔ اگر ریسپیز پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔